اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم الی یوم الدین۔ پارہ نمبر 17 سورہ الانبیاء۔ آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 46 سے ہے۔ آئیے چلتے ہیں تلاوت کلام الرحمن کی طرف۔ وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ فَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ۔ آئیے چلتے ہیں حصۃ التجوید کی طرف۔ واو کی ادائیگی کے وقت ہونٹوں کو گول کیا جائے گا، لام کو لمبا نہیں کریں گے، حمزہ کو میم کے ساتھ ملائیں گے، نون اکیلا نہیں پڑھا جائے گا، نون میم کے ساتھ مل چکا ہے۔ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے چونکہ میم ہے اس لیے ادغام بالغنہ ہے۔ حمزہ کو میم سے ملائیں گے، وَلَئِن مَّسَّتْ، میم کو سین سے ملائیں گے اور سین کو تا کے ساتھ۔ اچھا، تا کو باریک ادا کریں گے، طا کر کے نہیں پڑھیں گے۔ وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ، وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ، ہاں کو اقصی حلق سے ادا کریں گے اور میم کے سکون کو کامل ادا کریں گے۔ نفحتن، فا کی ادائیگی کے وقت اوپر والے سامنے والے جو دو دانت ہیں ثنایا الیہ، اس کا کنارہ نیچے والے ہونٹ کے ساتھ ملے تو فا ادا ہوگا۔ ہا کو حلق سے ادا کریں گے، تا کو میم کے ساتھ ملائیں گے، تا کے اوپر دو پیش تنوین پیدا ہو رہا، اور نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یہاں بھی میم ہے، میم مشدد ہے، غنہ بھی واجب ہوگا، ادغام بالغنہ ہوگا۔ نفحتم من عذاب، نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، عین جو ہے یہ حرف حلقی ہے اور حروف حلقی معنی ادغام بھی ہوتے ہیں اور اظہار بھی ہوتے ہیں، نون کو ظاہر کر کے ادا کریں گے۔ عین سے پہلے والا جو نون ہے اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، من عذاب، عین کو وسط حلق سے ادا کریں، ذال کو نرمی سے ادا کرتے ہوئے الف کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کو ایک الف کے قیم مقام لمبا کریں گے، اور با ہونٹوں کے تری والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ بقیہ تجوید کے قوانین آپ خود اپلائی کریں گے، میں ترجمہ اور تفسیر کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ وَلَئِن، اور اگر مَسَّتْهُمْ چھو لے ان کو، نفحتن تھوڑا سا، من عذاب عذاب سے، ربک آپ کے پروردگار کی طرف سے، لَيَقُولُنَّ ضرور ضرور وہ کہیں گے، یا ویلنا ہائے بد قسمتی ہماری، انا بے شک ہم کننا تھے، ظالمین ظلم کرنے والے۔ اور اگر واقعتاً انہیں آپ کے رب کی طرف سے تھوڑا سا عذاب بھی چھو جائے تو وہ ضرور کہنے لگیں گے، ہائے ہماری بدقسمتی، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ اس سے پہلے والی آیت میں بیان ہوا کہ عذاب آنے کی خبر سن کر کافروں پر کوئی اثر نہ ہوا، اور یہاں فرمایا کہ جب عذاب آ جائے گا تو پھر انہیں پتہ چل جائے گا کہ انہیں کتنی جلدی اثر ہوتا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا اگر تمہیں اللہ کے عذاب کا معمولی حصہ بھی پہنچ گیا تو اس وقت ضرور پکاریں گے کہ ہائے ہم برباد ہو گئے، ہم ہلاک ہو گئے، بے شک ہم نبی کی بات پر توجہ نہ دیتے تھے اور ان پر ایمان نہ لا کر اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ غفلت و بدبختی کا شکار لوگ دنیا میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تنبیہی اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم کے واعظ و نصیحت
ان سے حاصل نہیں کرتے، یہاں تک کہ موت کے بعد انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کے آثار میں سے کوئی اثر پہنچے، کیونکہ ابھی لوگ سو رہے ہیں، اور جب انہیں موت آئے گی تو یہ بیدار ہوں گے، پھر یہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، اپنی جانوں پر ظلم کرنے کی وجہ سے ہائے بربادی، ہائے ہلاکت پکاریں گے۔ لہٰذا ضروری امر یہ ہے کہ آج اللہ رب العزت کے عذاب سے خائف ہوں، آج اس کی خشیت دل میں پیدا کریں، آج اس کے حضور کھڑے ہونے کے لیے اپنے نفس کو ابھاریں اور نفس پر سختی کریں، آج اپنے وجود پر سختی کریں کہ اللہ کے احکام کی ہر صورت میں پابندی کرنی ہے، اور اللہ رب العزت کے ناراضی کے جتنے اسباب ہیں ان سے بچے، رحمت اور نجات کے دروازے کی طرف آئے، اللہ کی اطاعت اور پرہیزگاری کا راستہ اختیار کرے، نفسانی خواہشات کا آج ہی گلا گھونٹ دینا چاہیے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَنَضَعُ ہم رکھ دیں گے الموازین ترازو القسط عدل و انصاف کا لیوم القیامہ قیامت کے دن فلا تظلم نہیں ظلم کیا جائے گا نفس کسی جان کے ساتھ شیئن کسی بھی چیز کا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ اگرچہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا من خردلن لو اور ان اگر کانا ہوگا مثقال ہلکا سا حبہ دانہ من خردلن رائی کے آتینا ہم لے آئیں گے بہا اس کے ساتھ وقفا اور کافی بنا ہمارے ساتھ حاسبین حساب کرنے کو، اور ہم قیامت کے دن عدل و انصاف کے ترازو رکھ دیں گے، سو کسی جان پر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر کسی کا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے بھی حاضر کر دیں گے اور ہم حساب کرنے کو کافی ہیں۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے ہولناک مراحل میں سے ایک انتہائی ہولناک مرحلہ وہ لوگوں کے اعمال کا وزن کرنا ہے، اور یہاں کسی کے ثواب میں کمی کر کے یہ کسی کے گناہوں میں اضافہ کر کے اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا، بلکہ ہر ایک کے ساتھ عدل اور انصاف ہوگا اور ہر ایک کو اس کا حق دیا جائے گا۔ ترمذی شریف میں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا سے روایت ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے آپ کے سامنے بیٹھ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کچھ غلام ہیں جو مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں، میرے ساتھ خیانت کرتے ہیں، میری نافرمانی کرتے ہیں، میں انہیں گالیاں دیتا ہوں، انہیں مارتا ہوں، تو ان سے متعلق میرا کیا حال ہوگا؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا ان لوگوں نے جو تمہاری خیانت کی، تمہاری نافرمانی کی، تم سے جھوٹ بولا اور تم نے جو انہیں سزا دی، ان سب کا حساب لگایا جائے گا، پھر اگر تیری سزا ان کے جرموں کے برابر ہوگی تو حساب بے باک ہو جائے گا، نہ تیرا ان کے ذمے نہ ان کا تیرے ذمے کچھ ہوگا، اور اگر تیرا انہیں سزا دینا ان کے قصوروں سے کم ہوگا تو تجھے ان پر بزرگی حاصل ہوگی، اور اگر تیرا انہیں سزا دینا ان کے قصور سے زیادہ ہوا تو زیادتی کا تجھ سے بدلہ لیا جائے گا۔ وہ شخص ایک طرف ہو گیا اور چیخیں مارنے لگا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں پڑھا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ آخر آیت تک، اور ہم قیامت کے دن عدل کے ترازو رکھیں گے تو کسی جان پر ظلم نہ ہوگا۔ اس شخص نے عرض کی میں اپنے اور اپنے غلاموں کے لیے ان کی جدائی سے بہتر کوئی چیز نہیں پاتا، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ یہ سارے کے سارے آزاد ہو گئے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میزان کے خطرے سے وہی بچ سکتا ہے جس نے دنیا میں اپنا محاسبہ کیا ہو اور اس میں شرعی میزان کے ساتھ اپنے اعمال، اقوال، خطرات، خیالات کو تولا ہو۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کہ اپنے نفسوں کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اور قیامت کے دن وزن کرنے سے پہلے خود وزن کر لو۔ سیلف اکاؤنٹیبلٹی یہ اسلامک کنسیپٹ ہے، جب جو شخص اپنے آپ کو اس میں سے گزار کے لے آتا ہے خود احتسابی کے عمل سے، وہ کبھی بھی مار نہیں کھاتا، اور جس نے صرف ہوا میں ہی سارے معاملات رکھنے ہیں پھر وہ اللہ رب العزت کے حضور اس کے معاملات بہت سخت ہوں گے۔ اپنے نفس سے محاسبہ کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ مرنے سے پہلے روزانہ کی بنیاد پر سچی توبہ کرے، اللہ کے فرائض میں کوتاہی جو کی ہے ان کا تدارک کرے، اور لوگوں کے حقوق کی ایک ایک جو پائی اس نے استعمال کی اس کا حساب واپس کرے، اپنی زبان، اپنا ہاتھ، اپنے دل، غرض کسی بھی طرح کی بدگمانی، کسی کی بےزتی کی ہے اسے معافی مانگ لے،
اور ان کے دلوں کو خوش کرے، حتیٰ کہ جب اسے موت آئے تو اس کے ذمے کسی کا بھی کوئی حق نہ ہو، کوئی فرض اس کے ذمے واجب الادا نہ ہو، تو یہ شخص کسی حساب کے بغیر جنت میں جائے گا۔ اور اگر وہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے سے پہلے مر جائے، قیامت کے دن حقدار اس کا گھراؤ کریں گے، کیونکہ اس سے ہاتھ سے پکڑے گا، کوئی اس کی پیشانی پکڑے گا، کوئی اس کی بال پکڑے گا، کسی کا ہاتھ اس کی گردن پر ہوگا، کوئی کہے گا تم مجھ سے ظلم کیا، کوئی کہے گا تو نے مجھے گالی دی ہے، کوئی کہے گا تو نے مجھ سے مذاق کیا ہے، کوئی کہے گا تو نے میری غیبت کی ہے، ایسی بات کہی ہے جو مجھے بری لگتی تھی، کوئی کہے گا تم میرے پڑوسی تھے لیکن تم نے مجھے ایذا دی ہے، تکلیف دی ہے، کوئی کہے گا تم نے مجھ سے معاملہ کرتے ہوئے دھوکا کیا، کوئی کہے گا تو نے مجھ سے سودا کیا، مجھ سے دھوکا کیا، مجھ سے اپنے مال کی عیب چھپایا، کوئی کہے گا اپنے سامان کی قیمت تو نے جھوٹ بولی تھی، کوئی کہے گا تو نے مجھے محتاج دیکھا تو مالدار تھا لیکن تو نے مجھے کچھ نہ کھلایا۔ الغرض بے پناہ معاملات ایسے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہے الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا تظلم اليوم، آج ہر جان کو اس کے کمائے ہوئے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، آج کسی پر زیادتی نہیں ہوگی۔ اس وقت ہیبت کے مارے تیرا دل نکل جائے گا، تجھے اپنی ہلاکت کا یقین ہوگا۔ اللہ پاک اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو تجھے اس دن اور اس دن کے معاملات سے ڈراوا رہا ہے، وہ یاد آئے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اے سننے والے ہرگز اللہ کو ان کاموں سے بے خبر نہ سمجھنا جو ظالم کر رہے ہیں۔ اللہ انہیں صرف ایک ایسے دن کے لیے ڈھیل دے رہا ہے جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، لوگ بے تحاشا اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے دوڑتے جا رہے ہوں گے، ان کی پلک بھی ان کی طرف نہیں لوٹ رہی ہوگی اور ان کے دل خالی ہوں گے۔ اور لوگوں کو ڈراؤ، یہاں ڈرانے سے مراد صرف ہیبت کا بٹھا دینا دل میں نہیں ہے، بلکہ ڈرانے سے مراد یہ ہے کہ وہ احساس کریٹ ہو جو اللہ رب العزت کے حضور حساب و کتاب دینے کے لیے ہے، اور جو آج اللہ کے حضور حساب کتاب دینے کے لیے تیاری کرتا ہے۔ سورہ رحمان میں ہے غالباً کہ اللہ رب العزت کمی بیشی معاف کرے، سورہ رحمان میں ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتان، جو اللہ کے حضور حساب کتاب دینے سے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ یقین جانیے یہ قرآن مجید کا وہ مقام ہے جس کو تھوڑا سا سوچ کر اپنے اوپر اس کو اپلائی کر کے دیکھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم کیا ہیں، کیا کر رہے ہیں، دن بھر کتنے لوگوں کے حق مارتے ہیں، ایون کہ اپنی چار دیواری میں رہنے والے اپنے بچوں کے، اپنے شوہروں کے، اپنے بھائیوں کے، اپنے والدین کے، اپنی بیوی کے، کتنوں کے حقوق پر غاصبانہ ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ ذرا ایک بار رات کو بستر پر سونے سے پہلے اپنے 24 گھنٹوں کو لکھ کر تو دیکھیے۔ پھر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور ہم نے عطا کیا موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون اور حضرت ہارون علیہ السلام کو، الفرقان، فرق کرنے والی، حق و باطل میں جدائی کرنے والی، وضیاءً اور روشنی، وذکریٰ اور نصیحت للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو حق و باطل میں فرق کرنے والی وہ سراپے روشنی اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت پر مبنی کتاب تورات عطا فرمائی۔ تورات شریف جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو بلا واسطہ عطا کی گئی تھی، اور حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے عطا کی کہ وہ ان کے ہی ہیلپر تھے، اسی دین کو اور اسی شریعت کو وہ ایک ساتھ لاگو کرنے والے تھے۔ الذین، وہ لوگ، یخشون، جو ڈرتے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، بالغیب، نادیدہ طریقے سے، وہم من الساعہ، اور وہی قیامت کی ہولناکیوں سے، مشفقون، خائف ہیں۔ فرق کر ارشاد فرمایا جو لوگ اپنے رب سے نادیدہ ڈرتے ہیں اور جو قیامت کی ہولناکیوں سے خائف رہتے ہیں، ان کے لیے وہ نصیحت ہے۔ پرہیزگاروں کا وصف بیان ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، حالانکہ انہیں اس کے عذاب کا مشاہدہ نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے، آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، پریکٹیکلی لائف میں ایسا ہوا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان کر عذاب سے، حساب سے، سوال سے، دیگر ہولناکیوں سے ڈرتے ہیں، اور اسی خوف کے سبب وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے بچے رہتے ہیں۔ یہ پریکٹیکل ہے کہ وہ اللہ کی بات کو مانتے ہیں۔ جو بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں، قرآن مجید میں ارشاد فرمایا
من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب، آخر آیت تک فرمایا جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتا ہے اور رجوع کرنے والے دل کے ساتھ آتا ہے، ان سے فرمایا جائے گا سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، یہی ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ پھر ایک اور مقام پر فرمایا ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک جو لوگ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا عذاب ہے، بڑا ثواب ہے۔ سیدنا انس بن مالک پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا میری عزت و جلال، اللہ پاک فرماتا ہے کہ میری عزت و جلال اور مخلوق پر میری بلندی کی قسم، نہ تو میں اپنے بندوں پر دو خوف جمع کروں گا اور نہ ان کے لیے دو امن جمع کروں گا۔ جو دنیا میں مجھ سے ڈرتا رہا اسے میں قیامت کے دن امن دوں گا، اور جو دنیا میں مجھ سے بے خوف رہا میں قیامت کے دن خوف میں مبتلا کروں گا۔ اللہ رب العزت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین کے توسل و تصدق سے پرہیزگار بندوں میں اللہ پاک شمار فرمائے اور پرہیزگاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ عدل کریں تا تھر تھر کمبن اونچیاں شاناں والے۔ اللہ رب العزت کا عدل، کس میں اتنی سخت اور اتنی طاقت ہے کہ وہ مالک کے حضور حساب و کتاب دے سکے، اور اگر نہیں دے سکتے تو آج اپنی زندگی میں ایک انقلاب برپا کر دیں، آج سے اپنی زندگی کا محاسبہ شروع کر دیں۔ شام کو بستر پر جاتے ہوئے صبح اٹھنے سے لے کر شام بستر پر جانے کے وقت تک لکھ لیجئے، لکھیے کہ کتنا وقت اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں گزارا ہے، یہ لکھیے کتنے لوگوں کے ساتھ لین دین کیا ہے، کتنوں کے ساتھ بات چیت کی ہے، اس بات چیت میں کس حد تک سچائی تھی، کتنی لغویات تھی، کتنی بےہودگی تھی، کس کے ساتھ جو غلط باتیں کی ہیں، کس کے ساتھ درست باتیں کی ہیں، کتنی حق کی پیروی کی ہے، کتنا ہم باطل کے راستے پر چلیں۔ یہ ایک دن کا حساب تو کر کے دیکھیے، آنکھیں کھل جائیں گی۔ اور یاد رکھیے کہ جتنے اولیاء کرام، اولیاء کاملین گزرے ہیں، وہ اپنے نفس پر ایک ایک لمحے کا احتساب لیتے ہیں، ایک ایک لمحے کا حساب لیتے ہیں، ایک ایک عمل کا حساب لینے والے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آج ظاہری طور پر یہاں موجود نہیں ہے، مگر خلق خدا اپنی زندگیوں کے آخری سانس تک بھی اس ولی کامل کی صفات اور تذکرے اپنی زبان پر جاری و ساری رکھے گی۔ ارشاد فرمایا وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ قرآن برکت والا ذکر ہے جسے ہم نے نازل فرمایا، أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، کیا تم اس کے انکار کرنے والے ہو؟ یعنی جس طرح ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی، اسی طرح ہم نے اپنے حبیب مکرم نور مجسم شفیع دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم الی یوم الدین، ان پر برکت والا ذکر قرآن پاک نازل فرمایا۔ اس کے منافع کثیر ہیں، بہت وسیع علوم ہیں، ایمان لانے والوں کے لیے بڑی برکتیں ہیں۔ اور جب یہ ظاہر ہو گیا کہ جس طرح ہم نے تورات نازل فرمائی، اسی طرح قرآن مجید بھی نازل فرمایا، تو اے اہل مکہ، کیا یہ سب جاننے کے باوجود تم قرآن مجید کی ہماری طرف سے نازل ہونے کا انکار کرتے ہو؟ اور یہ صرف اہل مکہ کے لیے نہیں ہے، ہم اپنی ذات پر اس کو اپلائی کر کے دیکھیں، کیا قرآن ہماری طرف نہیں آیا؟ کیا ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں؟ ہمیں تو فرصت ہی نہیں ملتی۔ آئیے آج سوچئے، نفس کا محاسبہ کیجئے، اپنے نفس پر سختی کیجئے، اس کو لگام دیجئے اور اس کو ایک حد میں رکھیے، جو حد حدود اللہ کہلائے، جو حد حدود الرسول کہلائے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ حدود ہیں، ان کے اندر اپنے نفس کو رکھیے، انشاءاللہ زندگی میں ایک انقلاب برپا ہو جائے گا۔ پاک پروردگار عالم عمدن سہون کوئی خطا غلطی ہوئی معافی نصیب فرمائے۔ اللہ کریم خود احتسابی کے عمل کی توفیق عطا فرماتے ہوئے اپنی ذات کو درست سمت اور انقلابی راستے پر لے جانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔